محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المزیج الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد. والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الصلوات. اللهم محمد وآل محمد. خدا بند قدوس ہماری سے عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام بارگاہ مسجد مدینہ العلم کو امام زمان کی پسندیدہ مساجد میں قرار دے. آپ سب حضرات کا یہاں پہ آنا اور ناظرین و ناظرات کا اس پروگرام کو دیکھنا خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے. خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے. میں اپنا بیان شروع کروں. اگر یہ بآواز بلند درود تھا تو ایک آہستہ سا پڑھ دیجیے. صلی اللہ علیہ. یا علی یا علی. میرے محترم مزار، شب 23 ماہ مبارک رمضان، شب قدر کی مبارک ساعتوں میں آپ سانسیں لے رہے ہیں. خدا بند قدوس ہم مجھ حقیر کی اور آپ سب کی عبادات و طاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں چونکہ اعمال بھی ہیں اور شب قدر کی فضیلت میں اور اعمال میں ایک احیاء اللیل بھی ہے، شب بیداری بھی ہے، تو میں بہت جلد آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. اور وہ اعمال بھی کرنے ہیں نا اور پیشخوانی بھی کر رہا ہوں. اور دل میرا یہ ہے کہ آج کی شب دونوں حوالوں سے میرا نام لکھا جائے. تو ایک شعر جو میں نے خود لکھا وہ، اور اس کے بعد کچھ گزارشات کہ اس شب قدر مقدر میں یہ لکھ دے اللہ، اس شب قدر مقدر میں یہ لکھ دے اللہ، کربلا پاؤں برہنا حرم سار اللہ. اور سرنامہ کلام میں نے سورہ قدر کو قرار دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. اسی حوالے سے 2 یا 3 گزارشات آپ کی خدمت میں کر کے اجازت لے لوں گا. اور مولانا صاحب تشریف فرما ہے کہ قرآن کے نزول کی 2 صورتیں ہیں. ایک دفعتاً نزول ہے، ایک تدریجی نزول ہے کہ آیتیں بن بن کے قرآن اترتا رہا، ایک وہ نزول ہے. اور ایک دفعتاً جو خدا کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. کیا معنی؟ کیا قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر بنی ہے، یا یہ رات لیلۃ القدر تھی اور قرآن اس میں نازل ہوا ہے؟ اس پہ غور کرنے، چونکہ آج کی رات میں آپ سانسیں لے رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے، میں بغیر تفصیل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ مجھے آپ کے میں گھر میں آؤں مجلس کے لیے یا جشن کے لیے، آپ مجھے کہیں کہ مولانا ہم نے آپ کو بہترین کمرے میں ٹھہرایا ہے. یعنی میرے آنے سے کمرہ بہترین نہیں بنا، بہترین کمرہ تھا، اس میں مجھے ٹھہرایا گیا ہے. قرآن نے یہ نہیں فرمایا، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے چونکہ قرآن کو اس شب میں اتارا ہے تو یہ لیلۃ القدر بنی ہے. نہ، کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے. یعنی اس رات کی اپنی منزلت اور فضیلت تھی، اور قرآن کے آنے سے اس رات کو 4 چاند لگ گئے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح رسول کے گھر میں 4 چاند پہلے ہوں، حسین آ جائے تو اس کو 5 چاند لگ جاتے ہیں. توجہ ہے نا محترم؟ یا علی یا علی.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر اپنے مقام پہ اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس میں قرآن اترا۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کو روکنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن کا دفعتاً نزول ہے، یہ جو یکبارگی نازل ہوا، تو کیا الفاظ کی صورت میں نازل ہوا؟ حقیقت قرآن ہمارے ماورائے سرحد ادراک ہے، ہمارا درک اور ہماری ادراک کی وسعتیں اس قابل نہیں ہیں کہ حقیقت قرآن کو درک کر سکیں، لہذا ہمیں جتنا خدا نے عقل دی ہے ہم اسی کے مطابق بات کریں گے کہ یہ جو قرآن کریم کا نزول ہے یہ کیا الفاظ کی صورت میں ہے یا کوئی اور صورت ہے کہ قرآن دفعتاً نازل ہوا؟ مشکل تو نہیں ہوگی بات کہ یہ جو قرآن کا یکبارگی نزول ہے اگر الفاظ کی صورت میں کہیں تو مشکل ہے کہ اتنا 30 پارے اور یہ سور اور اتنے الفاظ ان کا اترنا، اور پھر اس کی طرف ایک اور طرف اشارہ بھی ہے سورہ رحمان میں، الرحمن خدا رحمت والا ہے، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کس کو قرآن کی تعلیم دی؟ اب اگلی آیت پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یا آپ کی ادراک اور آپ کی عقل اور آپ کا عرفان کہاں تک ہے۔ کہا الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ انسان کے خلق ہونے سے پہلے خدا جس کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اسی پر قرآن یکبارگی نازل بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، آپ ترتیب دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا، علمہ البیان پھر اس کو بیان کی تعلیم، آپ گھبرا تو نہیں گئے، علمہ البیان پھر اس انسان کو بیان کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، یہ جو بیان کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی، کہ جس کی وجہ سے ہم نے حروف بنائے، ان حروف سے الفاظ بنائے، ان الفاظ سے اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایک نظریہ ہو، ایک معنی ہو، ایک تھاٹ ہو، اس کو آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ آپ معنی اپنے ذہن سے اٹھائیں اور اس کو دے دیں، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ آپ کو الفاظ بنانے پڑیں گے، ان الفاظ سے جملے ترتیب دینے پڑیں گے، وہ جملے آپ بولیں گے، اگلا انسان ان جملوں کو سنے گا، جملوں کو محفوظ نہیں رکھے گا بلکہ اس میں سے معنی کشید کر لے گا۔ یہاں غور کریں، مثلا کہ بات ہوتی ہے مختصر لیکن ایک شعر ہے، بات ہوتی ہے مختصر لیکن دے دیا اس کو طول جاتا ہے۔ ممکن ہے آدھے گھنٹے کی بات معنی اس میں ایک چھوٹا سا معنی پوشیدہ ہو، تو خدا نے یہ جو بیان کی طاقت انسان کو عطا کی ہے کہ وہ بیان کرے گا اور سامع جو ہے وہ معنی اخذ کر لے گا، یوں سمجھ لیے کہ وہ جوس نکال لے گا اس بات کا، یعنی معنی اور نظریہ دے دے گا، ان الفاظ کو پھینک دے گا۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو خدا نے قرآن کا یکبارگی نزول کیا ہے وہ قرآن کا معنوی نزول ہے، روحانیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مل کے بعض بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم، یعنی شب قدر میں خدا نے شبینہ نہیں کیا کہ قرآن پڑھتا رہا اور ایک رات میں قرآن رسول اکرم کے خدمت میں آ گیا، نہ، وہ مفہوم قرآن، وہ حقیقت قرآن تھا جو حقیقت محمدیہ پہ اترا۔ اب جس کو نہ حقیقت قرآن کا علم ہو نہ نورانیت مصطفیٰ کا علم ہو، اس کو کیا خبر کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت تک ختم قرآن کیسے ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اور ہمارے یا علی یا علی یا علی۔ بس 10 منٹ ہو گئے اور 10 اور منٹ اب میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں۔ پھر قرآن نے جو اپنا تعارف کروایا، بہت سارے تعارف ہیں قرآن کے، لیکن ایک جو تعارف ہے قرآن کا وہ آپ سب کو یاد ہوگا، چونکہ پہلا سپارہ ہر کوئی روانی سے سورہ بقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم میں جو پہلی سورہ ہے آگے گے الحمد ہے، الحمد کو سبع مثانی کہتے ہیں، جو وہ 7 آیتیں جو 2 دفعہ نازل ہوئی،
ایک دفعہ پورے قرآن کے بدلے میں، ایک دفعہ جب نماز کا حکم آیا وجوب صلاۃ کا تو اس وقت سورہ الحمد کو دوبارہ اتارا، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 70 دفعہ سورہ الحمد مردے پہ پڑھی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، واہ واہ بھی کہا، 700 مرتبہ پڑھے، سویا ہوا نہیں اٹھا، کہاں سے اٹھے گا؟ تو آخر کیا وجہ ہے کہ معصوم تو کہتے ہیں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے تو مردہ کہ اٹھ جائے تو تعجب نہ کرنا۔ کیا معنی؟ ہم 700 مرتبہ بھی پڑھیں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ یقین میں کمی ہے۔ اگر یقین ہو تو سورہ الحمد پڑھی جائے، مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اجازت جملہ عرض کروں، یہ سورہ الحمد خلاصۃ القرآن ہے، جیسے یاسین قلب قرآن ہے، الحمد خلاصۃ القرآن ہے، یعنی قرآن کے تمام علوم بند ہیں سورہ الحمد میں۔ سورہ الحمد علی علیہ السلام کے جملے نقل کر رہا ہوں، سورہ الحمد اپنے تمام معارف کے ساتھ بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام علوم کے ساتھ خلاصہ ہے با میں، اور با اپنی تمام رہنائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے اس نقطے میں، اور علی کہتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، اس بائے بسم اللہ کے نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک مل کے بعض بلند درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اور ہے نا یا علی یا علی۔ تو جو مقدمۃ القرآن ہے، جو پریفیس ہے قرآن کا، وہ سورہ بقرہ کی افتتاحی آیات ہیں، الف لام میم، پہلی آیت سورہ بقرہ کی۔ اس کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفسر نہیں بتا سکتا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں۔ یہ سر ہے، خدا کا راز ہے جو حبیب خدا اور خدا کے درمیان ہے۔ تو کتاب لکھی بندوں کے لیے تھی، پہلا جملہ ہی ایسا لکھ دیا جو بندوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ ایک کتاب اٹھائیے، اس کا پہلا جملہ ہی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ حاشیہ دیکھیں تو مصنف نے لکھ دیا ہو کہ کوشش مت کرنا، یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تو کیا وہ قرآن خریدیے گا؟ وہ کتاب خریدیے گا؟ کتاب لکھی بندوں کے لیے، پہلا جملہ ہی وہ لکھ دیا کہ جو بندوں کی سمجھ سے باہر ہے، تو خدا شاید یہ جواب دے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ پہلا جملہ ایسا اس لیے لکھا کہ اگر کل کو کوئی لعنتی یہ آ کے کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، تو اس کو کہو ملعون، تو کتاب کا پہلا جملہ نہیں سمجھتا، کتاب کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہاں آپ کو ایک لمحے کو روکنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں۔ شکوک و شبہات سے بھری ہوئی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جس کتاب کی بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، وہ کتاب ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ قیامت کے دن خدا سے قرآن شکوہ کرے گا کہ مجھے مہجور چھوڑ دیا گیا۔ لفظ ہے مہجور کا، مہجور اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں اس کی طرف۔ یہ قرآن کیا دیوبندیوں سے شکوہ کر رہا ہے؟ یہ بریلویوں کا شکوہ کر رہا ہے قرآن؟ نہیں، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، امام المتقین کے ماننے والوں سے شکوہ کر رہا ہے قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ اب آگے کی موجودگی میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا معنی اس کا الٹ کیا ہے؟ غیر متقی کو قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بھائی کہہ رہا ہے خدا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی بنو، قرآن تمہاری ہدایت کرے گا۔ غیر متقی بنو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ قرآن متقی کے ہاتھ میں آئے تو کربلا بپا ہوتی ہے، غیر متقی کے ہاتھ میں آئے تو سقیفہ بنتا ہے، ابو بکر بغدادی بنتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد،
اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. صاحبان تقوی بنیے, یہ قرآن آپ کی ہدایت کرے گا. اور اس کے مقابل کہ علی علیہ السلام کو امیر المتقین نہیں, امیر المؤمنین کہا گیا, امام المتقین کہا گیا. یعنی علی کی امامت میں وہی آ سکتا ہے جو صاحب تقوی ہو. ایک صلوات بھیجئے محمد محمد. اللہم. اور اسی پہ میں اپنے بیان کو ختم کرنے لگا ہوں. سورہ اسراء میں کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس کی ہدایت کرتا ہے. اس کے دو معنی ہیں ہی اقوام سے, کہ وہ قوم کے جو خود بہت قوی ہو, جو قائم ہو, جو رائے حق میں کھڑی ہونے والی ہو, قرآن اس کو ہدایت کرتا ہے. قرآن بزدلوں کو ہدایت نہیں کرتا. دل قوی کیجئے, روح متقی کیجئے, قرآن آپ کی ہدایت کرے گا. اور اس سے اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے ہے, الذین, وہ کون لوگ ہیں, للتی ہے اقوام سے کیا مراد ہے, الذین یعملون, یعلمون نہیں ہے. ہماری مجھ جیسوں کی صورتحال کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں یعلمون ہے, یعملون نہیں ہے. یعلمون سے مراد کہ جو علم رکھتے ہوں, جو جانتے ہوں. یعملون سے مراد عمل, جو عمل کرتے ہوں. کہا الذین یعملون الصالحات. ہماری صورت یہ ہے کہ ہم یعلمون الصالحات ہیں, ہم نیکیوں کو جانتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام الذین یعملون الصالحات, جو نیکی پہ عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا, ان کے لیے اجر کبیر ہے. نہ یہ کہ جو کہے کہ یہ کام بھی اچھا ہے تو یہ کام بھی اچھا ہے, عزاداری بھی اچھی ہے, نماز پڑھنا بھی اچھا ہے, روزہ رکھنا بھی اچھا ہے, جو فقط یہ کہتے رہیں. قرآن ان کو ہدایت نہیں کرتا. قرآن ان کو ہدایت کرتا ہے کہ جو فقط کہیں نہیں, چیٹر باکس نہ ہو بلکہ عمل کرنے والے ہوں. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم, والتسلیم هو التصدیق, والتصدیق هو اليقین, والیقین هو الاداء, فالاسلام والاداء هو العمل, فالاسلام هو العمل. اسلام نام لینے کا نام نہیں ہے, اسلام تسلیم کا نام ہے, تسلیم تصدیق کا نام ہے, تصدیق یقین کو کہتے ہیں, یقین ہو تو ادا ہوتی ہے, ادا کو عمل کہتے ہیں. اسلام عمل کا نام ہے. اسلام باتوں کا نام نہیں ہے کہ میری جان قربان تو میرا مال قربان تو میری اولاد قربان, نہیں. عمل کا توشہ لے کے جائیے بارگاہ خدا میں. اور آج کی رات اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں توفیق عمل صالح مانگیں, عمل صالح کی توفیق مانگیں, اپنا تجزیہ کریں, اپنا حساب کریں. آج کی رات خود احتسابی کی رات ہے. آج کی رات خدا کی بارگاہ میں صادقانہ وارد ہونے کی رات ہے. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں, خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آج کی رات خدا کی بارگاہ میں, اور روایت ہے, بس ایک روایت سنا کے, چونکہ ابھی جو 10 منٹ کہتے ہیں اس میں سے 3 منٹ رہتے ہیں. روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں گناہگار کا رو کے توبہ کرنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور رسول جب فرماتے ہیں کہ 70 سال کی عبادت, تو وہ 70 سال کی مقبول عبادت ہوتی ہے. نہیں ہے کہ 70 سال عبادت کی پتہ نہیں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی. نہ, جب رسول اکرم فرماتے ہیں, معصوم جب فرماتے ہیں, تو وہ 70 سال کی مقبول عبادت. 70 سال ایک پوری زندگی ہے, ایک ٹائم سپین ہے پورا. پاکستان میں اوسط عمر 63 یا 64 سال بھی نہیں ہے. یعنی پاکستان میں جو لوگ عمر گزارتے ہیں اس سے 7 سال زیادہ مقبول عبادت, اس کا ثواب بلکہ اس سے بڑھ کے ہے مومن کا خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا رو کر. کیا معنی؟ خدا
खुदावंद कुद्दूस की। आगा कैसे हो सकता है एक आदमी 70 साल, आपकी खामोशी की कसम, एक आदमी 70 साल इबादत करता रहे और मैं आज की रात अगर 2 आंसू बहाऊं खालिसाना मुखलिसाना खुदा की बारगाह में और कहूं कि इलाही अल-आफ, खुदाया मुझे मुआफ कर दे, तो ये मेरे 2 आंसू निदामत के 70 साल की इबादत से बेहतर कैसे हो गए। मैं उसकी मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। एक मां के 4 बच्चे हों, 3 से बेहद मोहब्बत करती हो और वो तीनों अपने अपने प्रोफेशन के उरूज पे हो। एक बेहतरीन डॉक्टर हो, एक बेहतरीन इंजीनियर हो, एक बेहतरीन वकील हो। चौथा बच्चा खुदा न खास्ता मेंटली स्टेबल हो, तो मां उन 4 में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करेगी? वो जिसमें कमजोरी है। अच्छा, एक और तरह से देख लीजिए, 4 बच्चे मां के पास हो, एक गुम हो जाए, 2 या 3 या 4 दिन के बाद मिले, तो मां किस तरह उसको गले लगाएगी? तो वो जो 70 माओ जितना प्यार करता है, उसकी बारगाह में जब भटका हुआ गुम होया हुआ बच्चा आता है और निदामत के आंसू बहाता है, तो खुदा इसी तरह उसका इस्तेकबाल करता है बिना तशबीह, जिस तरह मां दौड़ के अपने गुमशुदा बच्चे को गोद में लेती है। और फिर फरमाया कि खुदावंद कुद्दूस फरिश्तगान इलाही को इस रात में, इसी रात में किस लिए भेजता है जमीन पर? आसमानों पे कोई गुनाहगार नहीं है कि वो रात के पिछले पहर गिड़गिड़ा के खुदा से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। फरिश्तगान इलाही ये देखने के लिए आते हैं कि आज जमीन पर कौन खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा व इस्तिग़फ़ार कर रहा है। ये आज की रात का और फिर मासूम का कौल है कि अगर तुम अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हो तो पहले उनके लिए दुआ करो जिनके साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है, जो तुम्हारे साथ बोलचाल नहीं रखते, जो तुम्हें भूल गए हैं। जो तुम्हें भूल गए हैं तुम उनको याद करो, खुदा तुम्हें कभी नहीं भुलाएगा, खुदा तुम्हें याद करेगा। आज की रात आप एक दफा या रब खालिस दिल और नीयत के साथ कहें, खुदा 10 दफा कहेगा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ये उस रात में हम सांसें ले रहे हैं कि आप खुदा को एक दफा पुकारिए, खुदा 10 दफा जवाब देता है। और फिर कैसे पुकारिए? न पुकारिए। कौले मासूम का मफहूम है कि भिखारी से सीखो मांगना। वो अपना घर छोड़ के सखी के दर पे आता है। अपने घर को छोड़ो, सखी के दरबार में आओ, आप आए हुए हैं। दक्कलबाब करता है, दुआ और इस्तिग़फ़ार के जरिए आज की रात दक्कलबाब कीजिए। फिर फकीर प्यारों का वास्ता देता है, खातून खाना को कहेगा तेरा सुहाग सलामत रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे। आइए आज की रात खुदा को खुदा के प्यारों का वास्ता दीजिए। कहिए बे अलीयन बे हसन बिल हुसैन, बे अली इब्न अल हुसैन। शबाए कद्र में सुन्नत है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना। वो सर जो तन से जुदा था उसका वास्ता दीजिए।